في كلامه المجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. میرے بھائیو دوستو، توجہ ہماری طرف کریں. ادھر دیکھیے، سامنے دیکھیے، سامنے دیکھو بھائی. حج، عمرہ اور قربانی، ان تینوں عبادتوں کا عام طور پر تعلق ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے کام ان سے کروایا، اسے پسند کیا، اور بعد میں جتنی بھی نسلیں آئیں گی قیامت کی صبح تک، وہ تمام عبادتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر جاری فرما دیا. اب آپ ایک ایک پوائنٹ کو لے لیجئے. کعبہ کس نے بنایا؟ ہمارے ساتھ رہیے. کعبہ کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. دیکھیے طواف کیا جاتا ہے، اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر بنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مقام ابراہیم کہہ دیا، پاؤں کے نشان کو. وہ بھی آج موجود ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. زمزم کا پانی نکلا اسماعیل علیہ السلام سے، اس میں تمام بیماریوں کے لیے شفا بنا دیا. اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ طواف کرنے کے بعد زمزم کا پانی پیا کرتے تھے. سعی کیا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے، کیا نام تھا؟ ہاجر. ہاجر عربی میں ہاجر کہا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ حج عمرے کے ارکان میں داخل کر دیا. قربانی، اس کی پوری تاریخ آپ کو معلوم ہے. معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ قیامت کی صبح تک قربانی کو پوری دنیا والوں کے لیے ایک عبادت دے دیا. اس طرح سے غور کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے، تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ حج، عمرہ، قربانی، عام طور پر یہ تینوں عبادتیں کہاں سے نکلی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے، ان کے خاندان سے، ان کی بیوی سے، ان کے بچے سے، یہاں تک کہ دنیا والوں کے لیے عبادت اس کو بنا دیا. اور ابراہیم علیہ السلام کے بڑے قصے آپ نے سن رکھے ہیں. آگ میں کیوں ڈالا گیا، یہ بھی سنا ہوگا آپ نے. کس بنا پر ڈالا گیا تھا؟ کس بنا پر؟ یہ کہیے، توحید اپنانے کی بنا پر، توحید کی دعوت دینے کی بنا پر. اور آج بھی توحید کو لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. توحید وہ دولت ہے، اور سب سے بڑی دولت ہے، کہ جب بندہ توحید کو سمجھ لیتا ہے تو آج بھی وہی تکلیف آتی ہے جو تکلیف انبیاء کو آئی ہے پہلے. اس لیے یہ بھی یاد رکھیے کہ توحید ایک ایسی عبادت ہے، اور سب سے بڑی عبادت ہے، جسے قبول کرنے کے بعد بندے کو گھر سے بھی جانا پڑ سکتا ہے، آگ میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. کیا جرم کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ کسی کا گھر توڑ دیا تھا؟ کسی کی زمین ہڑپ لی تھی؟ نہیں. لیکن اللہ کی طرف بلایا، کہا بتوں کی عبادت چھوڑو، کہا ستاروں کی عبادت چھوڑو، کہا انسانوں کی عبادت چھوڑو. لیکن لوگوں کو پسند نہیں آیا. اب پسند نہیں آیا کیوں؟ باپ دادا کے زمانے سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، ابھی کیسے چھوڑ دیں گے بھائی؟ اس بنا پر انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو. لوگوں نے کہا آگ جلاؤ اس کو، اس میں ڈالو. دیکھا مقابلہ؟ دیکھیے، وہ اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں. کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کی طرف. اب لوگ کہتے ہیں نہیں جی اللہ کی عبادت کیوں ہوگی، اس کو آگ جلاؤ، اس کو ڈالو اس میں، چونکہ یہ اچھی باتوں کی طرف بلا رہا ہے.
اور ڈال دیا. کیا آگ نے جلا دیا؟ کیوں نہیں جلایا؟ آج ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں. آج ہم لوگ کہتے ہیں جی اکیلے ہم کیا کر سکتے ہیں. اکیلے تھے، کیا تھے؟ اکیلے تھے کہ نہیں تھے؟ آگ میں چلے گئے لیکن توحید سے پیچھے نہ ہٹے. آگ میں چلے گئے، گھر چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، گاؤں سماج کو چھوڑ دیا، لیکن اللہ کی توحید سے پیچھے نہ ہٹے. اس لیے توحید وہ عبادت ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے جس کے لیے وہ آگ میں چلے گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے کیوں نکالا گیا؟ کوئی زمین کا جھگڑا تھا؟ یہی توحید کا معاملہ تھا. وہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ کہو. جن انسانوں کی پوجا تم نے شروع کر رکھی ہے وہ سب چھوڑ دو. اور آج بھی لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. آج بھی قبر کو پوج رہے ہیں، مزاروں کو پوج رہے ہیں، پیروں کو پوج رہے ہیں، فقیروں کو پوج رہے ہیں، گائے کو پوج رہے ہیں، جس کو پارے پوج رہے ہیں. اللہ کی عبادت سے بغاوت کر رہے ہیں. آپ کچھ کہیے گا تو وہ بھی آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. جی اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، تو اللہ کی عبادت ہوگی یا ان کی عبادت ہوگی؟ بولیے. یہ توحید ہے. ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے. نام کچھ بھی لے لیں، حقیقت نہیں بدلے گی. جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو دینا ہوگا. یہ ہم نے سیکھا ابراہیم علیہ السلام سے. اور قرآن کریم پڑھ جائیے. لوگ ستاروں کی پوجا کر رہے تھے، آپ نے بلایا اللہ کی طرف. لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، اور بت بھی بنے ہوئے تھے انسانوں کے نام پر. کس کے نام پر؟ لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو مورتیوں کو پوج رہے ہیں. اللہ کے بندے آپ کتنے شریف بنتے ہو. کسی بھی زمانے میں لوگوں نے اینٹ پتھر کو نہیں پوجا، کسی زمانے میں نہیں پوجا. کیا بات کرتے ہو کہ بتوں کو پوج رہے ہیں، اینٹا پتھر کو پوج رہے ہیں؟ نہ، کسی زمانے میں کسی نے بھی اینٹ کو، پتھر کو، سیمنٹ کو، بالو کو نہیں پوجا ہے. بت تو اسی سے بنتے ہیں نا، بت اسی سے بنتے ہیں. یہ سارے بت انسانوں کے بنے ہوتے ہیں. کس کے بنے ہوتے ہیں؟ یہ الگ بات ہے. کوئی لات تھا اس زمانے میں، کوئی عزا تھا، کوئی منات تھا، کوئی حبل تھا. اس طرح کے نام تھے اس زمانے کے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. آج بھی ہیں اسی طرح. کیا؟ چاہے آپ رام کہیے، شنکر کہیے، گیتا کہیے، سیتا کہیے، کچھوچا شریف کہیے، فلاں شریف کے، سارے شریف ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب اللہ کے علاوہ ان کی پوجا چل رہی ہے. اس لیے میرے بھائیو ہمیشہ یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ ہے توحید. کیا ہے؟ خلاصہ ہے توحید. اگر توحید آپ نے نہیں سیکھا، قسم اللہ کی جنت کا آپ چہرہ نہیں دیکھ سکتے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، اس کو سمجھا نہیں، اللہ کی توحید و عبادت کو نہیں سمجھا. آپ کی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب بیکار ہو جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی دعوت دی تھی. یہی ایک اللہ کی عبادت کرنا. نام کچھ بھی رکھ لو تم، حقیقت پر غور کیجئے کہ آج ہندوؤں کا جرم کیا ہے، آج کرسچنوں کا جرم کیا ہے، آج یہودیوں کا جرم کیا ہے، کفار مکہ کا جرم کیا تھا. ایسا تو نہیں نام بدل کے ہم اور آپ بھی وہی جرم کرنے جا رہے ہیں. اس لیے ہر مسلمان کو یہ غور کر لینا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا کارنامہ یہ بھی انجام دیا کہ جب لوگوں نے نہیں مانا اللہ کی توحید کو تو ہجرت کر کے چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ بولیے. کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کہاں؟ مکہ میں پیدا ہوئے تھے. ماشاء اللہ. کہاں پیدا ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ بولیے بولیے. ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ عراق میں پیدا ہوئے تھے. عراق میں پیدا ہوئے. جب دعوت توحید پیش کی لوگوں نے نہیں مانا، وہاں سے نکل گئے. کہاں چلے گئے؟ کہاں گئے؟ شام گئے. کہاں گئے؟ شام گئے. اور شام سے پھر حجاز آئے، مکہ مدینہ. اور اس طریقے سے پوری دنیا میں اللہ کی توحید کے لیے چکر کاٹتے رہے، دعوت دیتے رہے. جنہوں نے مانا اس نے اپنے آپ کا بھلا کیا، جس نے نہیں مانا
منوانا ان کا کام نہیں، توحید اور عبادت صحیح طریقے سے ادا کرنے والے لوگ تھوڑی ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیشہ یاد رکھیے گا، توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں۔ پہلا درس ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہم نے سیکھا وہ یہ کہ کھل کر کے توحید کو توحید کہا جائے، شرک کو شرک کہا جائے، کھل کر کے، اس میں کوئی لاگ لپیٹ کی بات نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کہا تھا، اپنے ابا سے کہا، قوم کے لوگوں سے کہا، بادشاہ وقت نمرود سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے ابا جان میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ نئی بات کلیئر ہوئی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ کی توحید کے ساتھ ہمیں محبت ہونی چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ صرف بت کی پوجا نہیں کرتے تھے، بت بنا کر پوجتے بھی تھے اور لوگوں کو بیچتے بھی تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بیچتے بھی تھے، سیل بھی کرتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کل عام طور پر حالت انسانوں میں یہی پائی جاتی ہے۔ اب جو آدمی ٹھیکہ لے لے گا کسی قبر کا، کسی مزار کا، اس سے آمدنی آ رہی ہوگی، وہاں پر چادریں چڑھ رہی ہوں گی، وہاں پر اگر کھانے بن رہے ہوں گے، وہاں پر بریانی کے دیگ کھنک رہے ہوں گے، وہ اس کاروبار کو چھوڑے گا؟ اللہ کے حق پر لات مار رہا ہے لیکن اپنے کاروبار کو، اپنے آمدنی کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ کیوں؟ پیسے اس سے مل رہے ہیں۔ اب بڑے ٹھیکے لگتے ہیں آج کے دور میں، دیکھ لیجئے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، ہم جا کر معلوم کر لیجئے۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیشہ یاد رکھیے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اللہ کے حق کی فکر ہونی چاہیے۔ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے اور پوچھا اتدری ما حق اللہ علی العباد، توجہ کیجئے میرے ساتھ، معاذ جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، جانتے ہو؟ معاذ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ یاد رکھنا، کان کھول کر سن لیجئے آپ بھی، اور جعلیات کی دعوت بھی بغیر لاگ لپیٹ کے ہوتی ہے۔ میں غلطی پر ہوں، آپ کو حق ہے مجھے کہنے کا، یہ مت سمجھیے کہ میں شیخ ہوں، میں عالم ہوں، آپ کو بھی حق ہے کہنے کا، لیکن اللہ کی دعوت توحید میں کوئی لاگ لپیٹ نہیں، یاد رکھیے گا ہمیشہ، چاہے آپ کو اچھا لگے چاہے آپ کو برا لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن مجھ سے بھی سوال ہوگا کہ آپ نے توحید کو کھول کھول کر بیان کیا تھا کہ نہیں بیان کیا تھا۔ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کچھ بھی ساجی نہ بنائے، لا یشرکو بہ شیئا، شیء جانتے، چھوٹی سی چھوٹی چیز اگر ہے، اگر آپ نے ساجی بنا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈال دیا آپ نے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو جب بندے یہ کام کر لیں گے تو اللہ پر کیا حق ہے بندوں کا؟ کہا اللہ ایسے بندوں کو عذاب نہ دے جو بندے اللہ کے ساتھ ساجی نہیں بناتے۔ معاذ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جا کر بتا دوں کہ اگر شرک سے بچ جاؤ گے تو بخشش ہو جائے گی؟ کتنا بڑا کام ہے بتائیے کہ شرک سے بچ گئے، توحید پر آ گئے، عبادت کو اللہ ہی کے لیے پیش کر دیا آپ نے، کتنی بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ اگر آپ نے یہ بجا لائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور حدیث معراج جو ہے، واقعہ معراج، اس میں 3 سبق، 3 انعام ملا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کتنا انعام ملا تھا؟ 3۔ اس میں سے ایک انعام یہی تھا جو شرک سے بچ کر کے جائے گا اللہ ایسے لوگوں کی مغفرت کر دے گا۔ جی اس لیے میرے بھائیو ہمیشہ یاد رکھیے گا، ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو سکھا دیا ایک اللہ کے ہو جاؤ، ایک اللہ کی توحید پر آ جاؤ، شرک سے دور ہو جاؤ، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، چاہے وہ زندہ ہو یا وفات پا چکا ہو، مانگنا تو اسی سے مانگنا، مدد کے لیے پکارنا تو اسی کو پکارنا، نظر و نیاز اسی کے لیے پیش کرنا، ذبح اس کے لیے پیش کرنا، اور جو کچھ بھی مراسم عبادت ہے کس کے لیے پیش کرنا؟
صرف اللہ کے لیے. یہ نہیں کہ یہاں بھی سجدہ اور وہاں بھی سجدہ, یہاں بھی مانگ رہے ہیں ادھر بھی مانگ رہے ہیں, نہیں, صرف اللہ سے لو لگائیے. اگر آپ نے یہ پیش کر دیا اس کا مطلب آپ نے اللہ کے حق کو سمجھ لیا. اور یہی ابراہیم علیہ السلام ہے, کان کھول کر سن لیجئے, یہی ابراہیم ہے جو دعا بھی کر رہے تھے, توحید کی دعوت بھی دے رہے تھے اور دعا بھی کر رہے تھے. قرآن نے نقل کیا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ مجھے, ابراہیم دعا کر رہے ہیں, میں نہیں کر رہا ہوں, مجھے اور میری اولاد کو, میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. بتائیے تو, سارے بیٹے ان کے نبی ہیں, سارے بیٹے نبی ہیں. بتائیے اسماعیل نبی ہیں کہ نہیں ہیں, اسحاق نبی ہیں کہ نہیں ہیں, یعقوب نبی ہیں کہ نہیں ہیں, یوسف نبی ہیں کہ نہیں, سب نبی ہیں. اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی بتوں کی عبادت سے بچا لے, ان کو بھی, میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچا لے. ہم لوگ لائٹ میں لیتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام لائٹ میں نہیں لیتے تھے بلکہ ڈیپلی لیتے تھے اس کو, کہ اگر بندہ اس میں پڑ گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں, پوری زندگی اس کی تباہ ہوگی اور کبھی بھی جنت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور یہ درست کر لیا تو نمازیں بھی درست ہو جائیں گی, روزے بھی درست ہو جائیں گے, حج زکوٰۃ بھی درست ہو جائے گی. لیکن اگر درست نہ کر سکے, آنے جانے میں لگا دیا, ماں باپ کے طریقے کو سمجھنے میں لگا دیا, اللہ کے دین کو نہیں سمجھا, تو پھر یاد رکھ لیجئے نماز روزے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کے, کوئی فائدہ نہیں. یہ پہلا پیغام تھا کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. اور آپ کو ایک دو بات اور بتا دو اس تعلق سے, گلاس کو رکھ دیجئے, رکھ دیجئے نیچے. اللہ اکبر, 18 نبیوں کا ذکر کیا اللہ نے سورہ انعام کے اندر. کتنے نبیوں کا؟ 18 نبیوں کا. جا کر دیکھ لیجئے گا سورہ انعام کے اندر. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں سب کا نام انگلی پر گنا کے دکھا دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اب آگے سے گنیے, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. 4 آیتوں میں 17-18 نبیوں کا ذکر ہے, اور سب نبی کے ذکر کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ انبیاء بھی شرک کریں گے, اگر, حالانکہ یہ شرک مٹانے آئے تھے, لیکن سپوز اگر انہوں نے بھی شرک کر دیا, ان کے بھی سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے. جب اتنے بڑے نبی کے اعمال اکارت ہو سکتے ہیں شرک کی بنیاد پر, تو آپ اور ہم کیا ہیں؟ اور یہی نہیں بلکہ خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی جملہ استعمال کیا ہے. کیا کہا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے, حالانکہ کرنے نہیں آئے تھے, مٹانے آئے تھے, اگر آپ نے سپوز کر دیا تو آپ کے بھی سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے. اتنا بھاری جرم ہے جس کو آج بہت لائٹ میں لوگ لیتے ہیں. میرے بھائیو یاد رکھیے, جعلیات کی دعوت ہے, انبیاء کی دعوت ہے یہ, کہ آپ تمام عبادتوں کو ایک اللہ کے لیے پیش کیجئے, چاہے چھوٹی عبادت ہو چاہے بڑی عبادت. کیا آپ کو وہ حدیث نہیں پہنچی, مکھی پر چڑھاوا چڑھا دیا تو بندہ جہنم میں چلا گیا؟ مکھی پر, بولیے, مکھی پر چڑھاوا چڑھا دیا تو کہاں گیا؟ بولیے. اور آپ قبوں پر, جبوں پر, شدوں پر, علموں پر, مزاروں پر, قبروں پر, پیروں پر اگر آپ چڑھاوا چڑھائیں گے تو کیسے جنت میں چلے جائیں گے آپ؟ اس سوچ کے دیکھیے ذرا سا میری باتوں پر. اس لیے میرے بھائیو توحید کے بارے میں بالکل سیریسلی ہو جائیے, آپ سیریس ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتا, باقی تمام چیز کو برداشت کر لے گا. اس لیے جس کا جو حق ہے وہ دے دیجیے آپ. اللہ کا حق جس کو 1,24,000 انبیاء کرام نے آ کر سمجھایا, ایک ہی جملہ سمجھایا آ کر کے, اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اللہ کی عبادت کرنا, تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا. اس لیے میں کہوں گا کہ مکے کے کافر لوگ تھوڑے دھوکے کے شکار ہیں. مکے کے کافر کتنے طرح کی مخلوقات کی پوجا کرتے تھے, کتنے طرح کے مخلوقات کی پوجا کرتے تھے؟
4 طرح کے لوگوں کی پوجا کرتے تھے. کان کھول کر سن لیجیے, سیکھ لیجیے آپ. ایک تو تھے انبیاء کرام. ابراہیم علیہ السلام کی پوجا بھی ہو رہی تھی, اسماعیل کی بھی پوجا ہو رہی تھی, اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو دیکھا 360 بتوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. کتنے بتوں کی؟ 360. اس میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی مورتیاں بھی تھیں, اور ایک ہی جملہ کہا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کم بختوں نے ہمارے باپ ابراہیم اور اسماعیل تک کو نہیں چھوڑا, ان کی بھی پوجا شروع کر دی. دیکھ لیا نا, انبیاء کی پوجا ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ لوگ کہتے ہیں مورتی کی پوجا ہو رہی تھی. دیکھ لیجئے, انبیاء کی بھی پوجا ہو رہی تھی. آگے چلیے, نیک لوگوں کی بھی پوجا ہو رہی تھی, اولیاء اللہ کی بھی پوجا ہو رہی تھی. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جن جن کو وہ پوجتے تھے اس میں ایک نام آتا ہے لات کا. کس کا؟ لات. ایک نام آتا ہے عزا کا, ایک نام آتا ہے منات کا, ایک نام آتا ہے حبل کا. اور لات جانتے ہیں کون تھا؟ یہ نیک آدمی تھا جو حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلایا کرتا تھا. آپ نے حاجیوں کو ایک جوس بھی پلایا ہے؟ ہم لوگ جاتے ہیں تو پینے کے چکر میں رہتے ہیں. کس چکر میں رہتے ہیں؟ پینے کے چکر میں رہتے ہیں. اگر کہیں پر تقسیم ہو رہا تو ہاتھ اوپر کر کر کے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے, اور خدمت کرنے والا کون ہوتا ہے ان کی نگاہ میں؟ کون ہوتا ہے؟ نیک آدمی ہوتا ہے. کون ہوتا ہے بھائی؟ اسی لیے امام بخاری نے ثابت کیا ہے کہ لات نیک آدمی تھا جو حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا. کیا پتا چلا؟ کہ لات کی پوجا چل رہی تھی, وہ نیک تھا. اور قرآن کریم کے اندر سورہ اسراء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ وہ نیک لوگوں کو پکارا کرتے تھے جن کی صفت کیا تھی؟ ایہم اقرب, کہ اللہ سے قریب کون ہو جائے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ, اس کی رحمت کی امید رکھتے تھے. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ, اس کے عذاب سے ڈرنے والے تھے. کیا پتا چلا؟ مکے کے کافر اینٹ پتھر کو نہیں پوجتے تھے بلکہ نیک لوگوں کو بھی. اچھا, تیسری طرح کی مخلوق فرشتوں کو بھی پوجتے تھے. وہ کس کو؟ فرشتوں کو. قرآن کریم میں اس کی دلیل موجود ہے. اور چوتھے شمس, قمر, شجر, حجر, سورج, چاند, ستارے, ان کی بھی پوجا کرتے تھے. کیا پتا چلا میرے بھائی؟ یہ گمان رکھنا کہ صرف اینٹ پتھر کی پوجا کرتے تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے, نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے قرآن آپ نے اٹھا کے دیکھا ہے, اللہ نے کیا کہا مکے کے کافروں کے بارے میں؟ کیونکہ آج کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. کیا کہا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, جن جن کو تم لوگ پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں. عباد, بولیے, عباد امثالکم, وہ تمہارے جیسے بندے ہیں. تو مکے کے کافر اینٹ پتھر تھے؟ بولیے, کیا تھے؟ وہ لوگ انسان تھے. کیا تھے؟ انسان تھے. انسان انسان کو پوج رہے تھے. اور آج ہماری حالت بھی ایسے ہی پیدا ہو گئی. اس لیے میرے بھائیوں, میں بالکل کھلے عام کہوں گا, شرک سے بچ جائیے, اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا, آپ کو بھی معاف کر دے گا. لیکن اس چکر میں پڑے کہ نہیں جی ہمارے پاس بھی تو مولوی ہے. مولوی تو کرسچنوں میں بھی ہے, یہودیوں میں بھی ہے, ہندوؤں میں بھی ہے. پھر کہاں ٹہلتے ہیں آپ؟ مولویوں کے پیچھے مت جانا بلکہ قرآن و سنت کے پیچھے جانا. ان مولویوں نے ہی دھوکہ دے رکھا ہے. ان پادریوں نے, پنڈتوں نے, اب مولویوں نے, مولاناؤں نے ہی اس طرح کے کھیل بنا رکھے ہیں. اس لیے خبردار کہ صرف مولویوں کے پیچھے بھاگو, مولوی کے پیچھے چلو, لیکن قرآن و سنت کو ساتھ لے کر چلو, تاکہ آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ اس فرقے کا مولوی اچھا ہے کہ ادھر کا مولوی اچھا ہے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے توحید کے معاملے میں الرٹ ہو جائیے. دوسرا پیغام جو ہم نے سیکھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے, کہ عورتوں کی عزت ہونی چاہیے. عورتوں کی, اللہ اکبر, آج ہمارے یہاں بھی عورتوں کی عزت نہیں ہے. بالکل جیسے کتوں کو مارا جاتا ہے ویسے عورتوں کو بھی پٹائی کی جاتی ہے. اسلام نے تکریم کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر آپ عورتوں کو چاہتے ہو ان سے خدمت لیں, ان کی عزت کرو. اگر ان کی عزت کرو گے, پیار کے 2 بول دو گے, میرے جملے پر توجہ کرنا, تو آپ ان سے جو چاہو کام کرا سکتے ہو. اور اگر آپ نے غصہ اور ڈانٹنا شروع کیا تو پھر ایک ہی جملہ کہوں گا, الٹا گیئر لگے گا. کیا لگے گا؟
نہیں سمجھا میری بات آپ؟ چونکہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، بہت سیدھی کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہڈی ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹ جائے گی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لیے کان کھول کر سن لو، اور خاص طور سے آپ لوگ باہر رہتے ہو، خاص طور سے آپ لوگ، ہاں، کسی نے کچھ بتا دیا ان کے خلاف اور اس کے بعد لگے فون پر برا بھلا کہنے، خبردار، جب تک آپ نہیں دیکھنا کسی کی بات پر اعتماد نہیں کرنا۔ یہ میرے جملے پہ غور کر لیجئے گا آپ، جب تک اپنی آنکھ سے نہیں دیکھنا کسی کی بات پر اعتماد، چاہے آپ کی امی ہو، چاہے ابو ہو، چاہے بہن ہو۔ کچھ خاندان والے بسانا جانتے ہیں، کچھ خاندان والے اجاڑنا جانتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے ہمیں یہ سبق ملا، عورتوں کی عزت ہونی چاہیے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی کیا کی ہے؟ عزت کی، اور اللہ نے عزت کی ہے۔ اور ایک جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، اور میں وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، میں اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہوں۔ دیکھا آپ نے؟ اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ اصل مرد وہی ہے جو عورتوں کی عزت کرے، جو عورتوں کو برا بھلا سمجھے، اس کا مطلب وہ مرد نہیں ہے۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ اللہ نے عزت کی ہے۔ بتائیے ایک عورت جو صفا مروہ کے درمیان چکر کاٹ رہی ہے، ان کا ارادہ کچھ اور ہے، ان کا ارادہ، لیکن اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ عورت کی قربانی کو حج عمرے کا حصہ بنا دیا۔ عزت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تیسرا پیغام لے لیجئے کہ آپ جیسا کریں گے ویسا پائیں گے۔ یہ ہم نے سیکھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، جیسا کریں گے ویسا پائیں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام، ان کے ابو جبکہ کافر تھے، کیا تھے؟ کتنے پیار سے دعوت دی ہے، قرآن نے نقل کی، یا ابت یا ابت۔ میں سمجھتا ہوں 3-4 مرتبہ اللہ نے استعمال کیا سورہ مریم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں، اے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، پیارے ابا، حالانکہ کافر ہے، پیار محبت سے دعوت دی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں، ان کی نسل میں ایسے کو پیدا کر دیا جنہوں نے کہا، یا ابت، اے ابا جان، جو اللہ کا حکم ہے وہ کر گزریے۔ آپ نے میرا اشارہ سمجھا؟ نہیں سمجھا؟ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ پیار سے دعوت دی، پیار سے پیش آئے۔ ان کا بیٹا اسماعیل، جب انہوں نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو جیسا کریں گے ویسا پائیں گے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا تھا ابا جان، پیار سے کہا تھا اپنے باپ کو۔ بیٹا پیدا ہوا اسماعیل، جب خواب دیکھا اور بیان کیا، کہا، اے میرے پیارے ابا جان، جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزریے۔ پیار سے باپ سے پیش آئے تو پیار سے بیٹا بھی کہنے والا پیدا ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ جس پیار سے اپنے باپ ماں کے ساتھ پیش آئیں گے، اسی پیار سے آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اگر ان کو دھکا دیا تھا تو ادھر سے بھی دھکا ملے گا آپ کو، کان کھول کر سن لیجئے گا۔ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے جیسا کریں گے ویسا پائیں گے۔ ایک پوائنٹ اور لے لیجئے، چونکہ وقت ہو چکا ہے، آئندہ اس کو مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، دنیا میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہو جائے تو بلندی والے کام دنیا میں بھی کیجیے۔ اگر بلندی والا کام دنیا میں کیجیے گا، اللہ آخرت کی بلندیوں پر پہنچا دے گا۔ اور یہ ہم نے سیکھا ابراہیم علیہ السلام سے۔ کن سے سیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام سے سیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے حکم دیا خانہ کعبہ بناؤ۔ یہاں پر بہت سارے بننا بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ایک آدمی اکیلے بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا ہے۔ کون سیمنٹ لائے گا، کون کیا لائے گا، بہت محنت والا کام ہے۔ سبحان اللہ، باپ اور بیٹا دونوں نے مل کر کے خانہ کعبہ کو کھڑا کر دیا۔ الگ سے کوئی مزدور رکھا، کوئی میسن رکھا؟ نہیں رکھا۔ کتنی محنت ہوئی ہوگی اس زمانے میں، آپ اندازہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے بدلے 7ویں آسمان پر ان کو پہنچا دیا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو کہاں پایا تھا؟ 7ویں آسمان پر، جو آسمان کا کعبہ ہے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟
بیت معمور کہا جاتا، وہاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. سبحان اللہ. دیکھا دنیا میں بلندی والا کام کیا تو اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ بولیے، بلندی پر پہنچا دیا. اس سے کیا پتہ چلا؟ دنیا میں جیسا کریں گے اسی حساب سے آخرت میں پائیں گے. اور ان کی زندگی سے ایک اور پوائنٹ لے لیجیے آپ. اللہ اکبر. بڑی حیرت ہوتی ہے ہم لوگوں کو کہ ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کی بہت زیادہ خدمت کرنے والے تھے. ہماری کوشش تو ہوتی ہے کہ کوئی مہمان پوری زندگی میں آئے نہیں ہمارے گھر میں. اب دیکھیے گا، آپ پوچھیں گے پانی بڑھا کے دیتے، پانی پیجیے پانی پیجیے. آپ جائیں گے کہیں مہمان بن کے تو فکر ہوگی کہ کھانا کھلائیں، اور کوئی پہنچتا ہے تو کیا پلاتے ہیں؟ پانی پلاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمانوں کے کھانا نہیں کھاتے تھے. اللہ اکبر. اور پہچان والوں کو ہی نہیں کھلاتے، جس کو نہیں پہچانتے ان کو بھی کھلاتے تھے. اللہ اکبر. فرشتے پہنچ گئے، فرشتے انسانی شکل میں پہنچ گئے. آپ تو قصہ جانتے ہیں. پہنچے فرشتے اور عجل سمین. اللہ اکبر. ایسا گوشت بھون کر کے، جس کو آج ہم لوگ مشوی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بھون کر کے گوشت لے کر کے آ گئے، مہمانوں کو پیش کیا. جس کو نہیں جانتے، جس کو جانتے، جس سے رشتہ داری ہوتی، ان کی تو بات ہی الگ ہے. لیکن جس کو نہیں جان رہے ہیں، اتنی اچھی مہمان نوازی کر رہے ہیں، تو کیا کہا؟ قال الا تاکلون. کھائیے. کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں. پتہ ہوتا تو نہیں لاتے، لیکن چونکہ انسانی شکل میں آ گئے تھے اور انجان تھے، لا کر کے پیش کر دیا. اور سبزی پیش نہیں کیا. اللہ پر مزاج کی بات ہوتی ہے. صرف روٹی پیش نہیں کیا، دال پیش نہیں کیا. بتائیے، بھون کر کے گوشت کو لا کر کے رکھ دینا مہمان کے سامنے میں. وہ بھی اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں. آج تو بڑے بڑے ہوٹلز کھلے ہوئے ہیں نا. اس زمانے میں اب بتائیے، ان کی بیوی بچے بھی کتنے خدمت گزار تھے، مہمان نواز تھے. لا کر کے رکھ دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مہمان اگر آپ کے گھر پہنچے، اچھا سے اچھا کھلائیے، چاہے گھر میں نہ ہو، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق کھلائیے. آپ یہ کس سے ہم نے سیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام سے. آج کے ماحول میں اگر میں کہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا، یہی طریقہ تھا، لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ کہ ہم چاہتے نہیں کہ مہمان آئے. مہمان آتا ہے تو برکت آتی ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے؟ جہاں تک ہو سکے، چاہے آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، مہمان کی عزت کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کرے گا اور آپ کو روزیوں میں برکت بھی دے گا، روزی میں کشادگی اور ترقی دے دے گا آپ کو. کبھی پریشان مت ہوئیے مہمان آنے سے. مہمان آئے گا، اپنی روزی لے کر کے آئے گا. آپ نے 5 خرچ کیا، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں آپ کے سامنے، 5 کے بدلے 50 سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس بھیج دے گا. نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے، ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنے والا بنائے. اور باقی باتیں باذن اللہ تعالی آئندہ ہفتے کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ ہم سب کو تمام انبیاء کرام کے طریقے پر چلائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.